پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور الیکشن کمیشن کا رول انتہائی اہم ہے۔ مریم نواز نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی، خاص کر ڈسکا کے حوالے سے NA-75 جو سیالکوٹ کا حلقہ ہے اس کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ سے پولنگ ہو، یعنی ری پولنگ ہو، یعنی ایک طرح سے الیکشن ہی دوبارہ ہو جائے۔ جو کنٹروورسی ہے وہ 20 پولنگ سٹیشنز کی ہے اور 20 پولنگ سٹیشن میں تحریک انصاف چاہے گی کہ صرف ان 20 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ سے انتخابات ہوں، دوبارہ سے پولنگ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان 20 پولنگ سٹیشن سے پہلے PMLN کی لیڈ تھی، لیکن بہت کم لیڈ تھی، لگ بھگ 3000 کے قریب ووٹوں کی لیڈ تھی، لیکن اب اس کے بعد جب وہ باقی آ گئے تو PTI کے کینڈیڈیٹ کی لیڈ ہوگی 7000۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ رات کو، کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، الیکشن کمیشن ہوتا ہے، وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، تمام ادارے ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ لیکن جب رات کو 20 کے قریب پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور جب الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا تو وہاں پہ پنجاب حکومت کی جو مشینری تھی، IG تھے، چیف سیکرٹری تھے، یہ ان اویلیبل تھے، یہ غائب ہو گئے تھے۔ اب رات کو 3 بجے جب چیف الیکشن کمشنر نے رابطہ کیا چیف سیکرٹری سے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی میں اس کو ابھی دیکھتا ہوں اور یہ بھی میں کروا دیتا ہوں سارے معاملات حل، لیکن اس کے بعد وہ بھی ان اویلیبل ہو گئے۔ اب یہ بڑی سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اس کا کیا ہوگا؟ کیا متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی اور الیکشن کمیشن اس کا کیا کرے گا؟ ہمارے نمائندہ خصوصی عدیل وڑائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ سر۔ عدیل نے ہمیں خبر بھی دی تھی کہ جو الیکشن کمیشن ہے منگل تک یہ نتائج روک لیے ہیں، لیکن عدیل یہ سارے معاملات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ریٹرننگ آفیسر نے کیا لکھا اور الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فواز صاحب، جو قانون کے تحت رات 2 بجے یہ نتائج آ جانے چاہیے تھے اور جو 4 ضمنی انتخابات کے حلقے تھے ان میں جب مقررہ وقت گزرنے کے بعد نتائج نہ آئے تو متعلقہ جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ریٹرننگ افسر نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کئی گھنٹے گزر گئے تو الیکشن کمیشن کو بھی تشویش ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر سے رپورٹ مانگی، ریٹرننگ افسر نے کہا جی ہمارا ہی رابطہ نہیں ہو رہا۔ ریٹرننگ افسر کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے جو انتظامیہ ہے اس سے رابطے کی کوشش کی اور اس انتظامیہ میں پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، تو پتہ چلا ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، فون بند مل رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ نو رسپانس، یعنی ان کی جانب سے، وہ اردو کی پریس ریلیز میں انگریزی میں لکھا گیا کہ نو رسپانس، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چیف سیکرٹری صاحب سے جب دوبارہ رابطہ ہوا ایک مرتبہ اور اس کے بعد وہ بھی ان اویلیبل ہو گئے اس اعلامیے کے مطابق۔ الیکشن کمیشن اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے۔ الیکشن کمیشن اس لیے غصے میں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت یہ تمام ایگزیکٹو ادارے اس تمام عمل کے دوران الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں اور انہوں نے ان اویلیبل کر لیا اپنے آپ کو۔ تو الیکشن کمیشن اب 2 فیصلے کر رہا ہے، ایک فیصلہ ہوگا پیر کو، ایک فیصلہ ہوگا منگل کو۔ پیر کو یہ فیصلہ ہوگا، ایک اعلیٰ سطح کمیشن بنے گا، کمیٹی بنے گی، جو ان افسران، جو متعلقہ افسران ہیں، ان کی کوتاہی، غیر ذمہ داری یا مبینہ طور پہ کسی چیز میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کا حکم ہوگا اور جو اعلیٰ حکام ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہوگا۔ عدیل، یہ آپ IG پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور چیف سیکرٹری پنجاب کی بات کر رہے ہیں، یعنی جو ہائیسٹ آفس ہے، اور یہ عثمان بزدار کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان کی گورنمنٹ کے لیے۔ جی، اگر وہ جسٹیفیکیشن نہ دے سکے کہ وہ کیوں اویلیبل نہیں تھے اور یہ لوگ کہاں تھے، کیونکہ پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پہنچانے کی ذمہ داری پولیس کی تھی اور انتظامیہ کی تھی، ان کو پروٹیکشن دینا ان کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ڈسکا میں ہوا ہو گئے، جو 2 انسانی جانیں بھی وہاں پر جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ دوسرا جو فیصلہ ہوگا وہ منگل کو ہوگا۔ منگل تک یہ نتائج روک لیے گئے ہیں۔ منگل کو الیکشن کمیشن میں عدالت لگے گی، فری کین حاضر ہوں گے، وہاں پر آ کے کیس NA-75 کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہاں ری پول ہونا ہے، 20 پولنگ سٹیشن پہ ہونا ہے یا پورے حلقے میں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر، اب یہ اس معاملے کی حساسیت یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، ارکان، سیکرٹری، یہ رات گئے تک الیکشن کمیشن میں موجود رہے، یہ سوئے نہیں، اگلے دن شام سپہر 4 بجے تک یہ الیکشن کمیشن میں موجود رہے۔ رپورٹ آ گئی ہے ریٹرننگ افسر کی، وہ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کیس منگل کو فکس کر دیا ہے اور اب یہ اعلیٰ سطح کمیٹی جو ہے وہ پیر کو بن جائے گی۔ اب اس رپورٹ میں کیا ہے فواد صاحب؟ رپورٹ میں ریٹرننگ افسر نے لکھا ہے کہ اسے شبہ ہے، کیونکہ یہ متعلقہ وقت گزرنے کے بعد تھیلے پہنچے ہیں، اسے شبہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہ ہوگی ہو،
لیکن ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ اس میں آیا کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں جو فارم 45 ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جو فارم 45 دیا پولنگ ایجنٹ کو، جو فارم 45 دیا ریٹرننگ افسر کو، اس میں اگر کوئی تضاد پایا گیا تو یہ معاملہ جو ہے پھر وہ نیا پینڈورا باکس کھلے گا، کیونکہ جو بیلٹ ہے وہ تو کرنسی نوٹ کی طرح ہے، وہ ایک بڑا مخصوص سیکیورٹی فیچر والی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں تو کوئی تھیلوں میں جعلی بیلٹ بھر نہیں سکتا، تو فارم 45 کی اہمیت اس میں بڑھ گئی ہے۔ وہ بڑا اچھا، اس میں جو مریم نواز نے جو الزام لگایا کہ جی باقی جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے کچھ اور ہے اور یہاں پہ 80s میں چلا گیا، 88%، 90%، تو یہ بھی جو سوالیہ نشان ہے، یہ تو بڑا بالکل جو وہ الزام لگا رہی ہیں کہ فارم اس کا مطلب ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کے پاس فارم 45 آیا ہے، فارم 45 آیا ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس جو فارم 45 ہے، کیونکہ اسی سے ہی ڈٹرمن ہوگا نا کہ کتنا اس میں ٹرن آؤٹ ہے، اور جو ریٹرننگ افسر کے پاس فارم 45 ہے اگر اس میں تضاد ہے تو پھر معاملات ری پول کی جانب جائیں گے۔ اور لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ اس فارم 45 کو بھرتے ہوئے اگر 88% اس میں وہ آیا ہے، ٹرن آؤٹ آیا ہے، تو اس وقت ان کے پولنگ ایجنٹ سب کچھ وہ موجود تھے، ٹھپے لگ رہے تھے، تو وہ کہاں ہے، اس کا کوئی ثبوت وغیرہ۔ میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ 2-3 چیزیں میں پوچھ لوں کہ آپ کا اس کا پروسیجر ہے کیا، کہ اگر اس پہ اگر ہو گیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، لیکن اس کے خلاف اپیل کا بھی تو حق ہوگا، یہ معاملہ تو لٹک بھی سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف پہلی بات تو یہ چاہے گی کہ یہ معاملہ ری پول کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن جب تک یہ اب شک و شبہ دور نہیں ہوتا، کوئی بھی اگر کسی عدالت میں بھی یہ جائیں گے تو سب سے پہلا جو فورم ہے وہ ٹرائیبیونل کا فورم ہوتا ہے، یا اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر معاملہ آ جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو انویسٹیگیٹ اب کرے گا۔ اس معاملے پہ اب حکومت کو یا جو متعلقہ فریقین ہیں یا جو بھی اس معاملے میں مقابلے میں ہیں ان کو اب ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ٹیمپرنگ نہیں ہوئی، ریٹرننگ افسر کو بھی مطمئن کرنا ہوگا، الیکشن کمیشن کو بھی مطمئن کرنا ہوگا، کیونکہ ریٹرننگ افسر بھی مطمئن نہیں ہے۔ عدیل، اس کے بھی چانسز ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے اگر تمام لیگل مراحل اپنا طے کر لیں۔ جی اس میں بالکل یہ معاملہ کیونکہ ہائپ پکڑ گیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن جو بھی کوئی فیصلہ دے گا تو دوسرا فریق کو جب بھی اگر اس میں اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، مثلاً اگر 20 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہار جاتا ہے تو اس کو بڑی عدالت میں وہ چیلنج کر دیں گے یا کر سکتے ہیں، اور دوسری صورت میں اگر وہ صرف 20 میں ہی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے نون لیگ چلی جائے، جی یہ تو پورے حلقے کا نتیجہ ہے۔ ایسے تو معاملہ یہ قانونی سے زیادہ پولیٹیکل ہو گیا ہے، اس کو یہ اب پولیٹیکل فرنٹ پہ زیادہ لڑا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، عدیل وڑائچ، اور بڑے خوبصورتی سے ساری چیز انہوں نے سمجھائی بھی کہ یہ سارے معاملات میں کیا، اور الیکشن کمیشن کی کورٹ میں بال آ گئی ہے اور الیکشن کمیشن کا رول انتہائی اہم ہے۔ ایک منڈے والے دن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے کمیٹی میں، اور اس کے بعد منگل کا فیصلہ، تمام نظریں اب منگل پہ الیکشن کمیشن پہ ہی ہیں۔